بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا غزوہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور پڑھا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی سورہ آل عمران میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں اس غزوہ کے بارے میں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ورچولی آپ کو لے کے جا رہے ہیں غزوہ احد کے میدان میں، جہاں یہ معرکہ ہوا تھا، اور بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آج ایک آپ نئے نظر سے، ایک نئے طریقے سے آج ایک آپ ورچولی محسوس کریں گے کہ آپ شاید اس غزوہ کو دیکھ ہی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو ناظرین، جتنا بھی اس کے متعلق بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے مدینہ منورہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سننے والے کو، بنانے والے کو، دیکھنے والے کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو ضرور مکمل دیکھیے۔ اگر وقت نہیں ہے تو چھوڑ دیں، پاس کر دیں، لیکن ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آج آپ کو غزوہ احد کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزوں کا معلوم ہوگا جو آپ میں سے بہت سارے لوگ کم جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جس مسجد نبی میں ہم ورچولی کھڑے ہیں، یہ 2025 کی ہے۔ آئے آپ کو اب لے چلتے ہیں پرانے وقت میں، آج سے 1400 سال پہلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد تھا، تو اس وقت یہ سب کچھ کیسا تھا اور غزوہ احد کیسے ہوا، تمام تر اسی ماحول میں ہم آپ لے کر جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یقیناً آج آپ آنسو بھری آنکھوں سے، اور وہ آنسو جو آپ مدینہ منورہ کی محبت میں آنکھوں سے آج آپ گرائیں گے، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس غزوے کے بارے میں پورا بتائیں گے۔ امید ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بڑا کچھ حاصل ہوگا۔ تو آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے۔ جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ورچولی ناظرین موجود ہیں اس وقت مسجد نبوی الشریف میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی تھی۔ پہلے ہم بہت ساری ویڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں، تو جو نئے ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی تھی، اس وقت ایسی تھی۔ تو ناظرین، آئیں شروع کرتے ہیں جی غزوہ احد کے بارے میں۔ ناظرین، 3 ہجری ہے، 15 شوال مکرم ہے۔ تو اس دوران میں ناظرین، اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے، کافروں کو شکست ہو چکی تھی اور وہ بدلہ لینے کی تیاری میں تھے۔ انہوں نے اپنی بہت ساری افرادی قوت بھی اور معاشی قوت بھی جمع کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا پورا ارادہ تھا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، تو انہوں نے اتنی زیادہ تیاری کی ہوئی تھی۔ ناظرین، کافروں کے جو سردار تھے اس وقت کے، وہ یعنی ابو سفیان، کیونکہ اس کے بعد تو آپ اسلام لے آئے، تو رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ناظرین، انہوں نے بہت سارے اس میں پیسہ لگا دیا تھا۔ ناظرین، ادھر قریش کے لوگ تیاریاں کر رہے تھے، اور دار الندوہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ سب بیٹھ کے پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، تیاری اتنی ہوگی کہ 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تقریباً تیار ہو گیا، جن میں 700 زرہ پوش، یعنی وہ لوگ جنہوں نے زرہ پہنی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو تلوار بھی مارے تو وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، یہ لوہے کا لباس بنا ہوتا تھا، اس سے ان کو تلوار نہیں لگتی تھی۔ 3000 میں سے جو لوگ تھے، ان میں 3000 ہی اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے ان لوگوں کے پاس، اور اپنے ساتھ 15 خواتین بھی لائے تھے۔ ناظرین، قریش والوں نے یہ 15 خواتین ایسی لی ہوئی تھی کہ جو ان کو گانے گا کر ان کو جذبات کو بھڑکاتی تھی، وہ جنگی اشعار ان کو سناتی تھی تاکہ یہ اور جوش کے ساتھ لڑیں۔ تو یہ 15 خواتین تھی ساتھ۔ کچھ اونٹ بھی ایسے تھے جو اس نیت سے لائے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے جو اموال چھین کر لے کے آئیں گے، وہ ان اونٹوں پر لاد کر لے جائیں گے۔ ان کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا۔ ناظرین، ادھر یہ قریش کی مکمل تیاری تھی اور لشکر بھی تیار ہو چکا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم ویڈیو لگا چکے ہیں، جن کے پرنالے کا قصہ تھا، اس وقت وہ مکہ المکرمہ میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کو
یہ خط دے کر بھیجا کہ وہ جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے ان عزائم کے بارے میں آگاہ کریں۔ ناظرین وہ قاصد گھوڑے پر خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، بہت جلدی میں پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قریش کے حالات بتائے کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے بارے میں جو آ رہا تھا مزید حالات اس کے معلوم کرنے کے لیے دو انصاری صحابی جن میں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حضرت حباب بن منظر کو رضی اللہ عنہ کو لشکر کے افراد کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ گئے تو انہوں نے جب یہ معلوم کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ 3000 کے لگ بھگ ہے۔ اب ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خواب کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ خواب کیا تھا سنیے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبی میں ہی بیٹھے ہوئے اپنا ایک خواب سنایا۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس میں ایک گائے ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں نے اپنی تلوار کو ہلایا تو اس کا آگے کا حصہ ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دوبارہ ہلایا تو وہ صحت مند اور اچھی بھلی ہو گئی۔ ناظرین اس خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی کیا ارشاد فرمایا۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ قلعہ سے مراد مدینہ المنورہ ہے اور گائے سے مراد مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اس کے ایک حصے کے گرنے سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی شہادت کا ہونا، اور تلوار کا ہلنا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ سے تھوڑا کنایا ہوگا۔ اگلے حصے کا گرنا اس سے مراد ہے کہ جنگ کے حالات خراب ہونا یا نقصان بھی اس پہ ہو جائے گا، اور پھر اس گائے کا ٹھیک ہونا اس سے مراد ہے کہ جنگ کے حالات کے بعد دوبارہ معاملے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مشورہ کیا کہ جنگ کیا مدینے میں اندر رہ کر کی جائے یا مدینے سے باہر کی جائے۔ تو ناظرین باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ جنگ مدینہ سے باہر نکل کے لڑی جائے، مدینہ شہر کے اندر نہیں باہر نکل کے، اور مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے سے کفار قریش ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہی خواہش تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر میں ان کفار کو مار نہ ڈالوں۔ ناظرین مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا اور لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ ان 1000 میں ناظرین 300 بندے ایسے تھے جو کہ مدینہ المنورہ کے ایک رئیس المنافق، ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس نے بھی یہ 300 بندوں کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا تھا اور اسلامی لشکر کے ہمراہ ہی جا رہا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ نہیں ہم مدینہ میں رہ کر جنگ لڑیں گے، ہم مدینہ سے باہر جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو ناظرین یہ اس کی رائے تھی، اور اس نے ناظرین کیا کیا کہ فی الحال تو وہ 1000 لشکر میں اپنے 300 بندے شامل کر لیے جو کہ مدینہ المنورہ سے احد کی طرف چل پڑے۔ آئے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ احد کا پہاڑ کتنی دور ہے، بات ہو رہی ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر یا مدینے سے باہر۔ تو ناظرین ابھی جو آپ کو اسکرین پر میں یہ منظر دکھا رہا ہوں یہ مسجد نبی ہے، یہ آج کی مسجد نبی ہے۔ ہمارے سامنے یہ فوارہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، یا اس کو فوارہ چوک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو سڑک ہے جہاں سے یہ فوارہ چوک کہلاتا ہے، یعنی کہ جہاں سے مسجد نبوی میں پیچھے سے داخل ہوتے ہیں، یہی روڈ سیدھی جاتی ہے، بالکل سیدھی، نہ دائیں نہ بائیں، یہ سڑک سیدھی جاتی ہے اور یہ سیدھی احد کے پہاڑ تک جاتی ہے۔ احد کے پہاڑ کا فاصلہ بھی یہاں سے زیادہ نہیں ہے، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، اتنا ہے۔ لیکن احد کے پہاڑ کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد کو ہم سے محبت ہے، ہمیں احد سے محبت ہے، ایک مفہوم ایک حدیث مبارک کا۔ تو احد کے جنت کے پہاڑوں میں سے بھی ایک پہاڑ قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیں ناظرین اب آپ کو جنگ کے اگلے حالات بتاتے ہیں۔ تو ناظرین جب یہ لشکر جا رہا تھا
1000 کی تعداد. تو ناظرین اس میں صرف 2 گھوڑے تھے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور دوسرا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا تھا اور پھر لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکل پڑے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے مقام پر ایک پڑاؤ ڈالا. بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا لیکن اس کے بیچ میں یہ ایک مقام شیخین کا آتا ہے. ناظرین جب یہ لشکر تھوڑا سا آگے گیا تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی جو کہ پہلے ہی بدنیت تھا، وہ اپنے 300 افراد کو اپنے ساتھ بنانے میں، ان کو ساتھ رکھنے میں، جس کا لشکر اس نے تیار کیا تھا، وہ واپس لے کر چلا آیا. کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں یہ جنگ نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ میری بات نہیں مانی گئی. میری بات کیا تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ مدینے میں رہ کر یہ جنگ لڑی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ مدینہ میں تو عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، صحابہ کرام کے گھر ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ سے باہر لڑنا چاہتے تھے. تو ناظرین اس نے یہ بہانہ بنایا کہ جب بھی مدینہ سے باہر جنگ لڑی گئی ہے اس میں جو ہے وہ فتح نہیں، البتہ شکست ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں شکست ہو جائے گی تو میں تو یہ نہیں لڑ رہا. تو اس نے 300 افراد وہ واپس مدینہ منورہ لے آیا. تو ناظرین اب مسلمانوں کی پیچھے رہ گئی تعداد 700. ناظرین آئیں اب آپ کو احد کے بارے میں بتائیں. ناظرین احد ایک اونچا پہاڑ ہے اور یہ مدینہ منورہ میں ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے. ناظرین اس پہاڑ سے تھوڑا ادھر کچھ فاصلے پر ایک اور چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل روما. جبل روما اس پہاڑ کا نام ہے. آج بھی جو لوگ بھی زائرین جاتے ہیں، جو کہ میں آپ کو تصویروں میں بھی یہ دکھا رہا ہوں، اس جبل روما پر کھڑے ہوتے ہیں. اس جبل روما کی بڑی اہمیت ہے. تو ناظرین جبل روما اور احد کا پہاڑ، ان دونوں کے بیچ میں ایک درہ یعنی راستہ بنتا ہے. تو اس درے کی بڑی اہمیت ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو یہاں مقرر فرمایا. کہاں پر؟ جبل روما پر، جو چھوٹا سا پہاڑ ہے. اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن مطلب احد کے مقابلے میں بہت چھوٹا پہاڑ ہے. اور یہاں پر مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی، بڑی سختی سے، بہت زیادہ مطلب تاکید فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہمیں فتح ہو، شکست ہو، چاہے ہم کفار پہ غالب آئیں یا چاہے کفار ہم پر غالب آ جائیں. آپ نے جو 50 تیر انداز تھے یا اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، چاہے آپ یہ بھی دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گیا اور ہم مارے جا رہے ہیں. تو اتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا. ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا یہ کیسی ایک جنگی ترکیب تھی؟ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ تو بتا دیا ہوگا کہ آج کے دن کچھ معاملہ ہونے والا ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو تاکید آپ نے ارشاد فرمائی ان 50 تیر اندازوں کو کہ آپ نے نہیں ہٹنا، چاہے ہم مر جائیں، چاہے ہم مارے جائیں، چاہے ہم دوسروں کو ماریں، چاہے ہم ہاریں، چاہے ہم جیتیں، آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا. تو ناظرین یہ دیکھیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک. تو ناظرین یہاں تو ہوگی یہ جبل روما پر ایک مقرر دستہ، اور باقی سنیں. ناظرین جبل روما اور جبل احد کے بیچ میں جو مقام ہے پورا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی یہاں پر لگایا تھا اور صحابہ کرام کی یعنی مسلمان فوج کو یہیں پر صف بندی فرمائی تھی. اب مسلمانوں کی پشت میں احد کا پہاڑ ہے اور سامنے کفار کا لشکر ہے. تو ناظرین مشرکین کی طرف سے پہلے جو مطلب للکار کے آتے تھے ان کے سردار لڑنے کے لیے، اس میں میدان میں طلحہ بن ابی طلحہ اترا. طلحہ بن ابی طلحہ اور مقابلے کے لیے پکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا مولا علی میدان میں اترے اور اس کو واصل جہنم قتل کر دیا. اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ میدان میں آیا تو اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اس کو قتل کیا. پھر ابو سعد بن ابی طلحہ
آیا تو اس کے مقابلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اسے قتل کر دیا۔ ان تینوں باروں میں کافروں کو شدید قسم کی شکست ہوگی اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگی۔ اس جنگ میں ایک اور بھی واقعہ ہوا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تلوار عطا فرمائی۔ وہ ایک ایسی شمشیر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ آگے آئے اور فرمایا کہ میں جو ہے وہ کب تک میں اس کے ساتھ لڑوں؟ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ ٹیڑھی ہونے سے مراد ہوتا تھا کہ جب تک یہ تلوار کافروں کو مارتے مارتے خود نہ ختم ہو جائے۔ اس کی اور بھی آگے تفاسیر ہیں۔ تو ناظرین حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار لی، ان کے پاس ایک سرخ پٹی ہوا کرتی تھی، وہ انہوں نے اپنے ماتھے پر باندھی اور تلوار لے کر، جو ان کا ایک چلنے کا انداز تھا ناظرین، جیسے ہمارے ہاں وہ بہت لوگ اکڑ کر چلتے ہیں نا، ایک چال ہوتی ہے، تلوار لے کر ایسے 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 بڑے بہادری سے چلتے ہیں۔ تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا تو فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، حضرت ابو دجانہ کو جاتے ہوئے دیکھا کہ اللہ رب العزت کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر نہیں۔ اور ناظرین اس جنگ کے دوران کیا کیا افراتفری مچی، غور سے سن ناظرین۔ ان تینوں کفار کی موت کے بعد کفار کے حوصلے پست ہو گئے، اور جب عام جنگ لڑی گئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے بہت بہادری کے ساتھ لڑا اور جوان مردی کے ساتھ کفار کو ایسے مارا کہ کفار ڈر گئے، اور اتنا بڑا لشکر 3000 لوگوں کا لشکر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ناظرین ایک اور صحابی بتاتے ہیں کہ جب لشکر نے بھاگنا شروع کیا تو ہم نے ان 15 خواتین کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کہاں؟ وہ پہاڑ پر چڑھ رہی تھی۔ وہ پہاڑ پر جب چڑھ رہی تھی تو اپنے کپڑے انہوں نے ایسے اٹھائے ہوئے تھے اور چیختی چلاتی ہوئی ڈری ہوئی جو شعر سنا رہی تھی وہ پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئی، وہ بھاگ رہی تھی۔ اور صحابی فرماتے ہیں، ان کا نام بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی پاؤں کی پازیبیں تک دکھائی دے رہی تھی اور چیختی چلاتی۔ جب وہ چیخ رہی تھی ناظرین، اب وہ 50 تیر اندازوں کا جو دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل روما پر جو کھڑا کیا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کفار بھاگنا شروع ہو گئے، کفار کا لشکر پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے ان کو روکنا شروع کر دیا، کہ وہ ان کو روک رہی تھی، چلا رہی تھی کہ مت بھاگو، لڑو لڑو۔ وہ لڑنے کو تیار نہیں تھے اور وہ بھاگ رہے تھے اپنی زریں اتار کر، کیونکہ وہ بھاری تھی اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ تو مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اور وہ آگے بھاگ رہے تھے۔ ناظرین ان کے بھاگتے بھاگتے مسلمانوں نے ان کا جو مال غنیمت تھا وہ بھی جمع کر رہے تھے۔ تو بظاہر جنگ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان یہ جنگ 100% جیت چکے تھے۔ تو ناظرین وہ صحابہ کرام، وہ تیر اندازوں کا دستہ جو 50 کا جبل روما پر کھڑا ہوا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ تمام کافر بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے یہی سوچا کہ جنگ تو ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کفار بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے، تو ناظرین وہ ایک منظر ہوتا ہے کہ اللہ کے ماننے والے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کفار آگے، وہ بھی نیچے اترے اور وہ بھی للکارتے ہوئے، کیونکہ ان کو تو جنگ لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ناظرین کیونکہ ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے، احادیث مبارک بھی ہیں اور قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جن کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہ بھی اترے اور وہ اترے اور بھاگنا شروع کر دیا ان کے پیچھے۔ حضرت جبیر نے ان کو روکا۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ یہاں سے نہیں جانا، تو وہ نہیں رکے اور وہ یہی سمجھے تھے کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب یہاں پر ہم کھڑے رہیں تو ہمیں تو مطلب جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ جب ان کے پیچھے بھاگے۔ اب ناظرین کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جانتے ہیں جو باقی لوگ نہیں جانتے، تو باقی صرف اوپر 15 صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ تو ناظرین 15 صحابہ کرام تو منع فرماتے رہے، لیکن وہ باقی نہیں رکے تھے اور وہ بھی مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید اس وقت جو کہ اسلام نہیں لائے تھے اور ایک گھڑ سواروں کا لشکر انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، تو ناظرین جب انہوں نے دیکھا کہ جبل روما خالی ہو گیا ہے، اب یہ درہ
جو ہے سیف ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں کوئی تیر مارنے والا کوئی نہیں رہا، 15 ہیں بندے تو ان کی خیر ہے۔ تو ناظرین حضرت خالد بن ولید وہاں سے اپنے گھوڑ سواروں کا لشکر لے کر آئے، اور وہ مسلمان جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے ان کو پیچھے سے آ کے گھیر لیا، اور جو 15 صحابہ تھے انہوں نے کوشش کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روکنے کے لیے، لیکن وہ نہیں روک پائے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے۔ تو ناظرین اب چڑھائی ہوگی مسلمانوں کے پیچھے بھی، تو اب ناظرین یہاں آ کر ہوگی افراتفری، جو مسلمان کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اب پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کا جو لشکر آ گیا تھا جو کہ کفار کی طرف سے آ رہے تھے، اب مسلمان بیچ میں گھر گئے۔ اب ناظرین جنگ نئے سرے سے شروع ہو گئی، نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ تو ناظرین اب جو کفار بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے اور مسلمان اب گھر گئے ہیں، تو وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بھی جنگ لڑائی جو ہے وہ جنگ لڑنی شروع ہو گئی۔ ناظرین اب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمان اب گھرے ہوئے تھے، اب معاملہ تھوڑا سا پلٹ گیا۔ تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے۔ تو ناظرین ایک حبشی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس کو وحشی کہا جاتا تھا، اس کو ٹرین کیا گیا تھا حمزہ کی طرف سے، اور انعام کا بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ تم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو گے۔ تو ناظرین اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور وہ وحشی جو تھا جس کا نام وحشی بن حرب تھا، وہ ناظرین حضرت حمزہ کو تلاش کیے جا رہا تھا اس جنگ میں۔ تو ناظرین اس نے موقع پا کر جب نیزہ، کیونکہ وہ بہت مہارت رکھتا تھا، اس نے نیزہ مارا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس نیزے کے زخم سے شہید ہو گئے۔ تو ناظرین کافروں کا وار بڑا سخت تھا۔ تو ناظرین جو مسلمان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا تھا۔ ناظرین عتبہ بن ابی وقاص جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے اس افراتفری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا اور پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جتنا حریص میں اپنے بھائی کے قتل کا ہوں، اتنا میں کسی کا بھی نہیں ہوں۔ عبداللہ بن قم، ناظرین یہ ایک مشہور پہلوان تھا کفار کا، قریش کا۔ تو ناظرین اس نے بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر حملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور خود یعنی جو لوہے کی بنی ہوئی جنگی ٹوپی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 2 حلقوں میں آپ کے وہ لگ گئی۔ ناظرین اس جنگ میں ایک اور بہت عجیب کام ہوا، شیطان نے، جو کہ شیطان وہ انسانی آواز میں ایک افواہ پھیلائی، ایک آواز گونجی احد کے میدان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثم نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ناظرین لوگوں تک سنی، سب نے یہ آواز سنی، پکارنے والا کون تھا؟ تو ناظرین اس آواز نے مسلمانوں کے حوصلے کسی حد تک جو ہے وہ پس کر دیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خبر ظاہر ہے کہ ناظرین کس قدر حوصلہ توڑنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم کس کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ تو ناظرین صحابہ کرام کے کچھ دل میں یہ بات آئی، تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں، جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو بھی واضح کر دیا تھا۔ لیکن صحابہ کرام ایسے جواں مردی سے، ایسے جذبہ ایمان سے لڑ رہے تھے کہ اتنی یعنی کہ حالات ہونے کے باوجود 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو ناظرین جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل ہیں، ان شہداء میں جو 70 شہداء ہیں ناظرین، ان میں 41 خزرج کے تھے اور 40 قبیلہ اوس کے تھے، اور ان میں 4 مہاجر تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور ایک یہودی بھی تھا جو مسلمانوں کے لیے لڑا تھا۔ ناظرین صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. جس سے آپ کو زخمی ہو گیا. تو ناظرین عبداللہ بن شہاب جو کہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے پتھر مارا جس سے پیشانی مبارک بھی زخمی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون رسنے لگا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون رسنے لگا. یعنی کہ جس کو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ کے والد ہیں انہوں نے چوس لیا. ناظرین اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ بڑے ماہر تیر چلانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور بڑی مہارت کے ساتھ جو کافروں پر تیر جو ہے وہ چلا چلا کے دیے جا رہے تھے. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے تمام صحابہ کرام ترستے تھے. وہ جملہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ فداء امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیے اور فرمایا سعد یہ تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس دن 1000 کے قریب تیر چلائے اور بہت سارے کفار کو ہلاک کیا. ناظرین دشمنان اسلام میں ابی بن خلف جس نے ایک گھوڑا اس نیت سے پالا تھا کہ اس پر سوار ہو کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچ چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی میں ہی واصل جہنم کروں گا انشاءاللہ. تو احد والے دن جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سامنے جب سامنا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیزہ لیا اور اس کی گردن پر مارا جس سے وہ چیختا چلاتا ہوا وہاں سے ایسا ڈر کے دوڑا اور بھاگا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر ڈالا. اس کے ساتھیوں نے کفار نے اس کو تسلی دی کہ معمولی سا زخم ہے گردن پر ادھر لگا ہوا ہے اور تو اتنا چیخ رہا ہے. تو اس کے لیے وہ زخم تھا تو اس نے کہا تھا کہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مارا ہے تو میں نہیں بچوں گا، اب میں اسے مروں گا. تو ناظرین اسی تکلیف سے ہی وہ مر گیا. ناظرین جب کفار کا گھیرا تنگ ہوا تھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. آپ تیر بھی چلا رہے تھے تو جو کوئی بھی پاس سے گزرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے ناظرین حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ تیر جیسے کوئی شیلڈ ہوتی ہے تو اپنا بازو آگے کر دیا. ناظرین بظاہر حالات بہت خراب ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ کرام کو پکارا، وہ جمع ہوئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ جایا جائے. تو ناظرین آپ اپنے مسلمانوں کے جو بچے ہوئے صحابہ کرام تھے وہ لے کر کوہ احد یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. اس موقع پر ابو سفیان اور خالد بن ولید جو کہ نیچے کھڑے تھے احد کے پہاڑ کے نیچے، ان دونوں میں اختلاف رائے ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنا چاہیے اور انہیں آج ہی ختم کر دینا چاہیے، سب کو تب دم لینا چاہیے. لیکن ابو سفیان جو کہ بعد میں ظاہر مسلمان بھی ہوئے رضی اللہ عنہ، بڑے حقیقت پسند تھے اور زیرک شخص تھے، ان کے اندر پازیٹیوٹی اس وقت بھی تھی ناظرین. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آج بدلہ لے لیا ہے اور ہم اگر اوپر جائیں گے تو مسلمانوں نے اگر ہم پر پہاڑ سے پتھر پھینکے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، تو یہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہم ہار جائیں گے. انہوں نے وہاں پر عقل سے کام لیا کیونکہ پہاڑ سے اگر صحابہ کرام پتھر پھینکتے تو یہ لشکر ختم ہو جاتا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے اس لشکر کو بچایا اور اس کے بعد ایک مکالمہ ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں میں. یہ ناظرین سننے والا ہے. ناظرین اب منظر یہ ہے کہ احد کے پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بہت صحابہ کرام ہیں اور نیچے ابو سفیان پہاڑ کے نیچے دامن میں کھڑا ہے اور وہاں سے اب ایک مکالمہ ہوا
جو کہ سننے کے لائق ناظرین۔ ابو سفیان نے پہاڑ پر سے آواز دی، یعنی کھڑے ہو کر پہاڑ پہ، کہ کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور صحابہ کرام کو بھی خاموش رہنے کا کہا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ عمر ابن خطاب موجود ہیں؟ تو پھر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کے بعد ابو سفیان بہت خوش ہو کے کہنے لگا او یعنی سب قتل کر دیے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ ناظرین، جیسے ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تو حضرت عمر بن خطاب بے قابو ہو گئے اور جلال میں فرمایا کہ اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے ابھی تمہیں رسوا کرنے کے لیے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس پر ابو سفیان نے اقلو حبل کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ حبل بلند ہو، جو ایک بت کا نام تھا۔ جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ابو سفیان نے یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ آقا مولا کریم ہم اس بات کا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو، یعنی اونچی آواز میں اس کا جواب دو، اللہ اعلی واجل، کہ اللہ سب سے بلند ہے اور بزرگی والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک تو حبل بت ہو گیا، دوسرا بڑا بت عزا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو یہ ہے اور تمہارے پاس وہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ تو ہمارا حامی اور مددگار ہے، تمہارا کوئی حامی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی کی مثال تو ڈول جیسی ہے، ڈول جو اٹھانے والا ڈول ہوتا ہے، کہ کبھی تمہارے ہاتھ میں یعنی کبھی ہمارے ہاتھ میں۔ اور جاتے جاتے ایک بات کہی، وہ یہ کہ تم اپنے مقتولین میں سے کچھ لاشوں کو مسلح کیا ہوا پاؤ گے۔ یہ میں نے نہیں حکم دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے کر دیا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش، مطلب آپ کے بھی جسد خاکی کو جو ہے وہ چیرا گیا تھا، اور کلیجہ نکال کر ہندا نے، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے چبایا تھا غصے میں بدلے کی خاطر۔ تو ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یعنی ابو سفیان نے یہ فرمایا تھا کہ بدر کے دن کا آج برابر ہو گیا، بدلہ ہو گیا۔ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا برابر نہیں، ہمارے تو شہید ہونے والے جنت میں ہیں اور تمہارے مرنے والے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ناظرین، اس پر ابو سفیان نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، تھوڑا میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حضرت عمر نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ تو وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ سچ، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابو قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تو جلال اور آپ کی سچائی کو تمام قریش مانتے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ ایسے ہی سچے تھے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کا لشکر اب چلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ قریش کے مشرکین کے پیچھے پیچھے اور وہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ جانے کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹ ساتھ ہانک کر لے کر جا رہے ہیں تو پھر ان کا ارادہ مدینے جانے کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ مدینہ کی طرف جا کے وہاں پر خواتین اور بچوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے نکلا اور میں ان کو دیکھتا رہا، تو جب میں نے دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے انہوں نے پہلو میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ قریش واپس مکہ کی طرف نکل گئے ہیں۔ ناظرین، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق جو آیات ہیں وہ 153، 154، 155، میں وہاں آیت نمبر 155 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دو فوجوں، یہ ترجمہ ہے، دو فوجوں کی باہمی لڑائی یعنی غزوہ احد والے دن جو لوگ تم میں سے پیچھے ہٹ گئے، شیطان نے انہیں ان کے بعض پہلے والے گناہ کی وجہ سے بہکایا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی معافی دے دی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور بردبار ہے۔ کیونکہ ناظرین یہاں پر جیسے آپ کو بتایا کہ شیطان نے آواز میں یہ ایک جو ہے وہ افواہ پھیلا دی تھی جنگ کے موقع پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، آپ ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ شہید ہو گئے ہیں اور آپ نہیں رہے۔ تو صحابہ کرام کے کچھ حوصلے پست ہوئے تھے، جس سے کچھ نے یہ بھی سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو ناظرین یہ کچھ حوصلے پست ہوئے تھے اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو معافی دے دی، کیونکہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ ان کے کچھ پرانے گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے بہکایا تھا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کا ترجمہ ہے۔ ناظرین آج جب آپ غزوہ احد میں جاتے ہیں تو آپ ایک جو دیواری، چار دیواری دیکھتے ہیں، ایک احاطہ دیکھتے ہیں، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت مصعب بن عمیر جو مسلمانوں کے پہلے سفیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، ان چاروں کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ تو باقی جو 66 تھے ان کے مزار الگ الگ تھے جو انصار میں سے تھے۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات احد کے اس احاطے میں آیا کرتے تھے اور شہداء کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا وہاں پر یہ ایک بڑی مسجد بن گیا ہے۔ تو ناظرین جب آپ جائیں احد کے میدان میں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر کیا کیا ہوا تھا، اور ناظرین ہمارے لیے اس میں کیا سبق تھا۔ غزوہ احد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک سبق سکھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ہار نہیں ہے، نہ ہی ہار ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے لیے لڑیں وہ ہارتے کہاں ہیں ناظرین۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں وہ آپ مت کیجئے، کبھی بھی مت کریں، خواہ اس میں آپ کو اپنا فائدہ ہی نظر آئے۔ تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت اتنی ہے۔